لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفينا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مصحوبنا موجودنا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الصافات وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله اعلموا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین جل مجدہ و اعظم شانہ و تم برہانہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس اللہ پاک نے سونے رب نے ہمیں جسمانی صحت بھی عطا فرمائی ہے اور رب کائنات نے ایمان کی سلامتی بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ ہمارے جسموں کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے دین کی حفاظت فرمائے۔ اصل چیز جو ہے، اصل خزانہ وہ ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ عقیدہ، ایمان وہ عظیم چیز ہے جس پر جانیں بھی قربان کر دی جاتی ہیں، اور امت مسلمہ کا سب سے پہلا بنیادی عقیدہ وہ ہے اللہ کو ایک ماننا۔ بولیے اللہ کو ایک ماننا۔ الحمدللہ اس پر ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم اپنے رب کو، اپنے اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ یہ جو ہم گواہی دیتے ہیں نا
کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ عبادت کا استحقاق حق صرف اللہ کو ہی حاصل ہے، کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہو سکتا. یاد رکھ لے، ہماری عبادت، ہمارا نظر و نیاز، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ عبادتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں. دوبارہ سنیے آپ، نظر و نیاز، خواہ وہ نیاز حسین دے یا 11ویں شریف کا ختم دلوائیں، جو کچھ کرتے ہیں بنیادی بات ذہن میں رکھیں. میں برملا علل اعلان کہہ رہا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی ملنگ چرسی دربار پر بیٹھے ہوئے جہل کی باتوں کے ذمہ دار نہیں ہیں. اگر کوئی جہل دربار پر بیٹھا ہے اور وہ دربار کے پر بیٹھ کر وہ پورا سجدہ کرتا ہے تو ہم اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. ہاں، ہم سے بات کرنی ہے تو کر، ضرور کر. وہ پوچھ میرے احمد رضا خان فاضل بریلوی سے، اٹھا فتاوی رضویہ اٹھا، ملفوظات آپ کے اٹھا، آپ کی 20 کتب اٹھا، اور ان میں دیکھ کیا آپ فرماتے ہیں. آپ اتنے موحد ہیں، اس قدر توحید باری تعالیٰ پر اتنے پابند ہیں، اور آپ سے پوچھا گیا، فرمایا روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہوں تو حضور کے روضہ اقدس کو ہاتھ لگا لے. اب عشق و محبت کی بات ہے، لیکن فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ لگانا تو جائز ہے، لیکن ہم جو گناہ گار ہیں ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں ہیں کہ حضور کے گنبد خضرا کو چھو سکے. اب وہ فاضل بریلوی ڈنکے کی چوٹ پر آپ فرماتے ہیں اللہ ایک ہے. کیا مطلب؟ اللہ اپنی ذات میں ایک ہے. بولیے، اللہ اپنی ذات میں ایک ہے. ہم وحدہ، وہ اکیلا ہے، یعنی مطلب یہ ہے وہ یکتا و بے مثال ہے. نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، یعنی جیسے اللہ ہے ویسے کوئی اور نہیں ہو سکتا. نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال میں شریک ہے. اب میری بات سنیے، شرک کہاں ہوتا ہے؟ کوئی ذات میں آ کر شریک ٹھہرا لے، یا جیسی رب کی صفات ہیں ویسی صفت دوسرے کی مان لے تو صفات میں شرک ہو جائے گا، یا جیسے رب کے کام میں افعال ہیں ویسے دوسرے میں مان لے تو پھر بھی شرک ہوگا. تو ہم اللہ رب العزت جل مجدہ کو کس لحاظ سے مانتے ہیں کہ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں شریک ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے. مجھے بتائیے توحید کہتے اور کسے ہیں؟ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو کہا تھا کہ جب وہ بتوں کو توڑ دیا، سارا کچھ کر دیا، تو خلیل اللہ علیہ السلام نے، اللہ کے خلیل نے فرمایا تھا اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ. وہ سورہ انبیاء کا پورا مضمون میرے سامنے ہے. میں نے گزشتہ جمعے کو آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کہا تھا. بولیے کس کو کہا تھا؟ بتوں کو کہا تھا کہ ان پر تف ہے، ان پر اف ہے. اف لکم وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے یہ جھوٹے خدا تم نے بنا رکھے ہیں بت، ان پر اف ہے، ان پر تف ہے، اور ان پر پھٹکار ہے، اور تم پر ہے کہ تم اس کو پوجتے ہو. تو اس لیے بنیادی بات ذہن میں رہے کہ بت ہے، ولی ہے، اور بتوں کی آیات اٹھا کر ولیوں پر چسپاں کرنا یہ توحید. اور بر صغیر پاک و ہند میں تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں. میں برملا یہ کہنا چاہتا ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں، میں نے تاریخ کے طالب علم ہونے کے ناطے تاریخ کی کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھا تو اللہ کی عزت کی قسم ہر کتاب میں نے پڑھا، اور تاریخ کا ادنا سا طالب علم بھی جانتا ہے، اگر بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا پرچم بلند کیا ہے تو میرے داتا رجویری نے بلند فرمایا. اگر ہندوستان کی دھرتی پر اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، توحید کے جھنڈے گاڑے ہیں، تو میرے خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری جسی نے گاڑے ہیں.
اور پھر برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ہے کہ ایک ہی نظر کے ساتھ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والا، ان کی تقدیر کو بدل کر، ان کے جنجور سارے توڑ کر حضور کا غلام بنانے والا وہ خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری چشتی ہے، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے توحید باری تعالیٰ کا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی۔ اور یہ بات ذہن میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ عقیدہ پختہ ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ بندہ آپ کے سامنے کانے کپڑا والا آ گیا ہے تو آپ جناب گھوڑے کا بازو پکڑ لیں، یہ نہیں ہونا، عقیدہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میری بات سنیں، جہاں بھی ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں، عقیدہ جہاں بھی ہو، میڈیا کے سامنے ہو، ممبر پر ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہو، عقیدہ پکا ہونا چاہیے۔ اور وہ عقیدہ پکا یہ ہے، اور اتنی اہمیت ہے عقیدے کی، آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن مجید کا جس مقام اٹھا کر دیکھیں، اللہ عمل کی دعوت بعد میں دیتا ہے، ایمان کی دعوت پہلے دیتا ہے۔ اب توجہ ہے آپ کی؟ روزے بڑی عبادت ہے، اعلیٰ عبادت ہے روزہ، لیکن قرآن سے پہلے دیکھیے کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا روزے رکھنے والوں سنو، پہلے اپنا عقیدہ صحیح کر لو۔ جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ۔ ہاں سمجھ آ رہی ہے نا؟ کوئی بھی عمل کریں پہلے اللہ فرماتا ہے بنیاد صحیح کر، بیس صحیح کر۔ عقیدہ کیا ہے؟ جیسے درخت ہوتا ہے نا، درخت کی جڑ ہوتی ہے، اگر جڑ سلامت ہے تو درخت سلامت ہے۔ تو سن لیں، عقیدہ کیا ہے؟ وہ درخت کی جڑ کی مانند ہے، اور اتنا عقیدہ اہمیت کا حامل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے نا، تو پھر وہ چلتے ہیں اور تختی ایک کشتی جو ہے، بیڑی جو ہے، اس کا پھٹا توڑ دیتے ہیں۔ الحاظ القیاس، وہ ایک دیوار گر رہی ہوتی ہے اور آپ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، ایک بچہ ملتا ہے اس کو مار دیتے ہیں، تھپڑ مارا، بچے کو قتل کر دیا۔ اب یہاں پر بڑی بحث ہوتی ہے، یار وہ بلا وجہ بچے نے کون سا جرم کیا تھا کہ خضر علیہ السلام نے تھپڑ مارا اور بچہ مار دیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے راہ نہ گیا۔ فرمایا اللہ کے بندے، بلا وجہ نہ کوئی جرم بچے نے کیا، آپ نے تھپڑ مار دیا، بچے کو قتل کر دیا۔ اب میں آپ کو واضح لفظوں میں جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب تیری میری جدائی، تو الگ میں الگ، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر وہ بتا تو صحیح، قتل کیوں کیا تھا بندہ؟ فرمایا اس لیے کہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی جان پیاری نہیں جتنا ایمان پیارا ہے۔ جنہوں سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ۔ میں میری بات سنیں، آپ نے فرمایا میں نے پیشانی میں تکا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا کہ یہ بچہ کافر ہے، اور مجھے خدشہ تھا کہ ماں باپ بچے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو بیٹے کی محبت میں وہ بھی ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے تھے تو کیا چیز تھی؟ تو جواب یہ ہوگا کہ جان اتنی پیاری نہیں جتنا عقیدہ پیارا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور اب میں آپ کو پیچھے لے کر جانا چاہتا ہوں ذرا، حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بچپن میں ہی بھائیوں کے ساتھ کھیلنے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد بھائیوں نے جو ہے وہ کنویں پھینک دیا، پھر اس کے بعد پوری سورہ یوسف پڑھیں اور باپ کے پاس آئے، یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہا وہ تو بھیڑیا کھا گیا، اور پھر چلتے 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 کہاں وقات پڑا، کہاں بھائیوں کا جانا۔ الحاظ القیاس 11 بھائی جب وہ غلہ لیا اور ساتھ یوسف پیغمبر نے پہچان لیا کہ میرے بھائی ہیں، اور پھر جب حال احوال پوچھا یوسف علیہ السلام نے، فرمایا کہ میرے ابا حضور کا کیا حال ہے؟ کہا وہ تو آپ کی محبت میں رو رو کر نبینا ہو گئے ہیں۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، فرمایا وہ آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں رو رو کر برداشت نہیں کر پائے۔ فرمایا وہ تو نبینا ہو گئے ہیں۔ اب میری بات سنیے غور سے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لو میرا کرتا جبہ، اور جا کر میرے ابا حضور یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ اب جب بشیر آپ کا صحابی یعقوب علیہ السلام کا چلا نا، وہ اب مصر سے چلا کنعان کی طرف،
تو بابا یعقوب سے جو ملاقات ہوئی نا، بابا یعقوب سے اب صاحب آتا ہے کہ اتنا طویل عرصہ 40 سال گزر گئے، طویل عرصہ گزر گیا، بیٹے کی خوشخبری سنائی جا کر بشیر نے کہا کہ مبارک ہو یعقوب پیغمبر، آپ کا یوسف مل گیا ہے۔ بھئی 40 سال بچہ گم ہو جائے، 40 سال بعد بابے نو ملے تو خوشی دی کوئی انتہا ہوئے گی، کیا عالم ہوگا۔ اور میں یہ کہنا بھی چاہتا ہوں کہ اس پر فلمیں بھی بن رہی ہیں، اور اللہ کے نبیوں کی فلمیں نہیں بنانے چاہیے، نہ ان کو ڈرامے بنانے چاہیے، اور اس کو بھی صبری کا یہ نمونہ پیش کرنا کہ وہ یعقوب علیہ السلام سواری سے نیچے گر گئے اور بے صبری کا مظاہرہ کیا، الیاذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ نبی کبھی بھی صبرا نہیں ہو سکتا، نبی صبر کا پیکر ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے آپ 40 سال بعد، بشیر نے کہا مبارک ہو یعقوب علیہ السلام، یوسف مل گیا ہے۔ اب چاہیے تھا آپ بڑے خوش ہوتے، لیکن آپ نے، میرے قرآن سامنے کھلا ہو، میری بات سنیں، آپ نے اتنے خوش نہیں ہوئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بشیر یوسف پیغمبر میرا بیٹا مل گئے، مبارکباد دے رہے۔ فرمایا ایک گل تا دس کہ میرا یوسف پیغمبر جب آپ کی ملاقات اس سے ہوئی ہے تو بتا میرے بیٹے یوسف کا عقیدہ سمجھ آ رہی ہے؟ سارے بولے منہ سے، سارے بولے عقیدہ۔ فرمایا میرے یوسف پیغمبر کا عقیدہ وہی میرے والا ہے، میرے باپ دادے والا ہے، یا یوسف نے عقیدہ تبدیل کر لی ہے؟ کہہ دے سبحان اللہ، جن کو سمجھ آ رہی کہہ دے سبحان اللہ۔ یعقوب علیہ السلام 40 سال بعد یوسف پیغمبر کی ملنے کی خوشخبری مل رہی ہے، اور آپ خوش نہیں ہو رہے۔ آپ نے فرمایا خوش تب ہوں گا پہلے یوسف پیغمبر میرے بیٹے کا عقیدہ بتا کہ عقیدہ میرے والا ہے یا عقیدہ تبدیل کر لیا ہے۔ آگے بشیر کہنے لگا بابا جی میں تو آپ کا غلام ہوں، صحابی ہوں، آپ نبی ہیں، آپ کا مقام بلند ہے، میں کون ہوتا ہوں نبیوں کے عقیدے پر بحث کرنے والا، بات کرنے والا؟ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یعقوب پیغمبر علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ جب میں وہاں سے چلا نا یوسف علیہ السلام سے، تو اس وقت یوسف علیہ السلام سے میں نے کہا کہ ابا جی کی رو رو کر آپ کی محبت میں آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، نبینا ہو گئے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بشیر یہ لے میرا کرتا پکڑ اور جا کر کرتا میرے ابا حضور کی آنکھوں پر ڈال دینا۔ اب میری گل سنو غور نال، جب یہ کہا، اور سورہ یوسف گواہ ہے اس بات پر کہ یوسف پیغمبر نے کہا بشیر یہ کرتا لے جا میرے ابا کی آنکھوں پر ڈال دینا، یعقوب علیہ السلام خدا کی قسم آشش کر اٹھے اور کرتا پکڑا، آنکھوں سے لگایا اور کہا بشیر مجھے پتا چل گیا ہے کہ جب میرا بیٹا بزرگوں کے کرتے سنبھال کر رکھتا ہے، بزرگوں کے کرتے تبرک کے طور پر بھیج رہا ہے، تو میرے یوسف کا عقیدہ وہی ہے جو یعقوب علیہ السلام کا عقیدہ ہے، جو اس کے دادا اسحاق کا عقیدہ ہے، جو اس کے بابا ابراہیم کا عقیدہ ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں لوگوں، سب سے بڑھ کر اہمیت عقیدے کو حاصل ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ عقیدہ مضبوط کریں، عقیدے پہ پکے رہیں، کبھی بدلہ نہیں ہوتا۔ پارٹی، میری بات سنو، میں بیٹھا ہوا تھا، یہ میاں اسرا اقبال صاحب ہیں، وزیر صنعت و تجارت ہیں، میں بیٹھا، وہ پنچایت کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں حیران رہ گیا اس بات پر، ایک بندہ ایک طرف، میاں وحید ہوتے کو مسئلہ سی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، میں کسی ایک ہی بات نہیں کرتا، سیاسی پارٹی ہو تے بندہ ہو نا، بندہ تے پارٹی دا پکا ہو بندہ، تے کوئی بھی وزیر ہو، خواہ وہ برسر اقتدار ہوں یا ویسے ہوں، کرتے کیا ہیں؟ پارٹی کا پکا بندہ ہو نا، پارٹی کا ایک بندہ ایک طرف ہو تو باقی ایک طرف ہوں، تو پارٹی دی گل بندے دی مندے تے میرے ذہن وچ فوراً خیال آیا، میں نے کہا بندہ پکا ہو پارٹی دا تے لیڈر حیا کردا ہے تے خدا دی قسم جے سنی، جب تیرا عقیدہ پکا ہوگا قبر میں مصطفیٰ کرم فرمائیں گے۔ اس لیے عقیدے دے پکے ہو جاؤ۔ اور عقیدہ کیا ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑ دیا، اعلیٰ القیاس، وہ کیس جناب چلتا چلتا کس کے پاس گیا؟ نمرود کے پاس۔ کس کے پاس گیا؟ سارے بولو، کس کے پاس گیا؟ نمرود۔ اب الحاظ القیاس میں اس کو میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا، اصل چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ اب یہ دیکھیں کہ مناظرے میں بندہ ہار جائے، گفتگو میں مات بڑھ جائے، بولتی بند ہو جائے، حواس باختہ ہو جائے، اس کے باوجود، حق جاننے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، حق سامنے ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ضد کرتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر یہ بازار گرم ہے، کہیں ڈاکٹر ذاکر نائک آپ کو نظر آئے گا، کہیں مرزا انجینئر محمد علی نظر آئے گا، اب وغیرہ وغیرہ سوشل میڈیا پر بند کمرہ ہوتا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے نام نہاد نظریات کا اور علم کا پرچار کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا تاریخ پہ نظر ڈالیں بھی، جہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوں اور مقابلے میں نمرود ہو، تے فوج تے پولیس تے پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ہو، اور اکیلا خلیل ہو، اکیلا خلیل۔ اب میں مناظرے کی جھلکی آپ کو دکھاؤں، جب گفتگو ہوتی ہے نا نمرود کے ساتھ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا نمرود نے کہ اے ابراہیم تیرے رب کی شان کیا ہے؟ رب کی شان کیا ہے؟ عظمت کیا ہے؟ بڑائی کیا ہے؟ بزرگی کیا ہے؟ اپنے رب کی کوئی شان تو بتا، اس کی صفات تو بتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کہتا ہے، فرمایا رب الذی یحیی و یمیت، او نمرود میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا فرماتا ہے تے موت بھی دیتا ہے۔ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ بولے سارے اللہ، سارے بولے کون ہے؟ اللہ، اللہ۔ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے، وہ لفظ قرآن کیا ہے؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، محبوب دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے اس کا حال جسے ہم نے پوری دنیا پر حکومت دی، اور محبوب تیرے دادا ابراہیم سے جھگڑنے لگا تھا، اور وہ جھگڑا قرآن نے خود بیان کیا، وہ مناظرہ۔ اور دیکھیں جب بھی اللہ کے خلیل نے فرمایا کہ میرا رب زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، اب اگر لفظ پتہ قرآن کیا ہے؟ اب قرآن میں قیامت تک کے لیے چمک رہے لفظ، وہ قال انا احیی و امیت، ابراہیم یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں اور میں زندگی بھی دے سکتا ہوں۔ اب کیسے؟ اس نے جج نے آرڈر کر دیے، ایک بندے کو پھانسی ہو چکی ہے، اس کو پھانسی دینی ہے۔ جج کا فیصلہ ہو گیا، ملزم تھا اور مجرم بن گیا، اب لہذا اس کو جرم ثابت ہو گیا، لہذا وہ پھانسی ہو گئی، اس کو آرڈر ہو گیا، جج نے آرڈر کر دیے۔ اب جس بندے کو پھانسی ہو چکی تھی نا، اب اس کو بلایا نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، کہا یہ دیکھ اس کو پھانسی ہو چکی ہے اور میں اس کو آزاد کر رہا ہوں، اس کو موت نہیں دے رہا، اس کو زندگی دے رہا ہوں۔ اور دوسرا بندہ جس کو جج نے آرڈر کیے تھے، یہ بندہ بری و ذمہ ہے، مجرم نہیں ہے، لہذا اس کو بری کر دیا جائے۔ جج نے آرڈر کر دیے، اس کو آزاد کر دو جی، یہ بری ہے، آزاد ہے۔ اب جس کو آزاد کیا جج نے، اس کو پکڑا پھانسی پہ لٹکا دیا، اور جس کو پھانسی کے آرڈر ہو چکے تھے نمرود نے پکڑا، اس کو آزاد کر دیا۔ اب جب یہ کام کیا نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ کے خلیل فرمانے لگے، فرمایا اس بے وقوف کو زندگی اور موت کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اگر دیکھنا چاہیں، یہ فؤاد چودھری بھی اسی کیٹیگری کا بندہ ہے، جیسے بولتا ہے نا، یہ اسی کیٹیگری کا بندہ ہے، اور بیڑا گھر کے یہی کر رہا ہے عمران خان کا بیچارے کا۔ عمران خان کو پتہ ہی کو نہیں ہے۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ فیصلہ بدل دیا، نمرود نے فیصلہ، بولو فیصلہ بدل دیا۔ اس بے وقوف کو پتہ نہیں چلا کہ زندگی اور موت کی حقیقت کیا ہے، اور اس نے فیصلہ بدل دیا۔ فیصلہ بدل کہا کہ زندگی اور موت کا میں وارث ہوں، میں مالک ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بحث نہیں کی۔ اللہ کے بندوں کی پہچان یہ ہے، آپ نے فوراً دوسری دلیل دی، فرمایا سونا نمرود، میرا رب وہ ہے جہاں سورج مشرق والوں طلوع کرتا ہے تے مغرب والے غروب کرتا ہے۔ اگر تو واقعی سچا رب ہے نا، تو پھر انج کر، آج سورج نو مغرب والوں طلوع کر کے دکھا دے۔
اب قرآن کا لفظ ہے فبوہت الذی کفر کہ کافر دے ہوش اٹھ گئے، حواس باختہ ہو گیا. پنجابی ترجمہ کر دے ماں فبوہت الذی کفر. تو سب پنجابی کہتے ہو نا بندے دی مت ماری گئی، پنجابی جی کہتے ہو مت ماری گئی. اے قرآن دا ترجمہ کر رہے ہیں فبوہت الذی کفر، نمرود دی مت ماری گئی، حواس باختہ ہو گیا. بھئی میرے بال دیکھو ادھر، بھئی حق جب سامنے آ گیا، بھئی نمرود من گیا مناظرے وچ کہ اللہ ایک ہے. سارے بولو اللہ. مناظرے میں شکست کھا گیا، نمرود دی بولتی بند ہو گئی، حواس باختہ ہو گیا. آگے کچھ نہیں، قرآن میرے سامنے ہے. قرآن اس مضمون کو ٹھپ کر کے بند کر کے آگے بات شروع کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فبوہت الذی کفر پر مناظرہ ختم ہو گیا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں، نمرود کے سامنے آئینے کی طرح، شیشے کی طرح واضح ہو گیا کہ اللہ سچا ہے. رب ابراہیم، رب ابراہیم، ابراہیم کا رب اللہ سچا ہے، وہی خالق کائنات ہے. اللہ مالک کل شے، اللہ خالق کل شے، سب کچھ واضح ہو چکا. چاہیے تھا مان جاتا، چاہیے تھا حق، مگر مانا. اب میرا سوال اگلا سنیے. یہاں پر اللہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے. تفسیر روح المعانی میں علامہ اسماعیل نے جو لکھا ہے، میں وہ علامہ محمود علوسی علیہ رحمہ نے لکھا ہے. علامہ محمود علوسی علیہ رحمہ روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ایسا کر سچا رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا، میرے والدے کے ایمان تازہ ہوگا. علامہ محمود علوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ رب کائنات نے فرمایا سورج کے فرشتوں کو، اے فرشتوں الرٹ کھڑے ہو جاؤ، تیار کھڑے ہو جاؤ. اگر نمرود یہ کہہ دے کہ اے ابراہیم تو اللہ کا سچا نبی ہے، خلیل اللہ ہے، تیرا رب سچا ہے، تو پھر تو ہی سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا، طلوع کر کے دکھا. فرمایا جو ہی یہ نمرود کہے، خلیل اللہ علیہ السلام کی تائید میں، ان کی خوشی میں سورج کو مغرب سے نکال دینا ہے. اور یہاں پر ایک لطف کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ بات لکھنے والا جو بندہ روح المعانی کے اندر علامہ محمود علوسی نے لکھا، لیکن یہ حال ہی یہ ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں میں، وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جامعہ اشرفیہ ہے فیروز پور روڈ اچھرے کے اندر مسلم ٹاؤن موڑ کے پاس، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کا بانی ہے بندہ اشرف علی تھانوی اس کا نام ہے، تفسیر کا نام بیان القرآن ہے. میں حیرت زدہ ہوا اس بات پر کہ جب میں نے مولانا اشرف علی تھانوی کی روح بیان پڑھی اور بیان القرآن پڑھی تو اشرف علی تھانوی لکھتا ہے، اور میں کہتا ہوں بابا جی آج دے بچوں نے ذرا کچھ سمجھا دیں نا، تو وڈیا تو لکھتے گیا تو چھوٹے نے اٹھانا چاہیے. کیا لفظ لکھے اشرف علی تھانوی نے بیان القرآن کے اندر لکھے، کہا ابراہیم علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ لفظ نکلے کہ میرا رب سورج مغرب سے نکال سکتا ہے، مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر میرا رب چاہے تو نکال سکتا ہے، وہ سچا رب ہے. کہتے ہیں کہ اس وقت رب کائنات جل مجدہ نے اپنے خلیل کو یہ طاقت عطا فرما دی، اگر وہ چاہے تو سورج کو مغرب سے نکال سکتے تھے. اور پھر اگلی بات کروں، امام فخر الدین رازی کا نام شاید آپ نے سنا ہو، بڑا مفسر قرآن ہے امام فخر الدین رازی. تو عربی زبان تفسیر لکھی، تفسیر دا نام تفسیر کبیر شریف، اور اس میں کیا جملے لکھے، کہا وہ خلیل کی زبان سے نکلے نا لفظ کہ سورج مغرب سے بھی نکل سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمانی فرما دی، فرمایا مصطفیٰ نے کہ خدا کی قسم اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ سورج کو مغرب سے طلوع نہیں کر کے دکھائے گا. یاد رکھ لیں علامات قیامت میں سے، آج بڑا شور کر رہے ہیں وہ جی ستارے ٹکرا جائیں گے قیامت قائم ہو جائے گی، اور یہ کرونا وائرس علامات قیامت میں سے ہے. میری بات سنیں، قیامت قریب نہیں ہے، اے کان کھول کر سنو، خدا دی قسم جو اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ پیغمبر آسمان سے نیچے نہیں تشریف لائیں گے. سمجھے آپ بات؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا 14 سال پہلے.
آقا نے فرمایا جب تک عیسیٰ پیغمبر نہیں آئیں گے قیامت قائم، سارے بولو قیامت قائم، اور جب تک امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے تب تک قیامت قائم۔ توجہ ہے آپ کی میری بات؟ بڑی سب سے بڑی نشانی ہے امام مہدی علیہ السلام جب تک، اور سرکار نے فرمایا جو میرا نام ہے وہ اس کا نام ہوگا، یعنی میرا نام محمد ہے اس کا نام ہی محمد ہوگا۔ فرمایا میرے باپ کا نام عبداللہ ہے اس کا نام بھی عبداللہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری آل میں سے ہوگا، اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ودوہا والا چہرہ تک لو، فرمایا وہ اس کی شکل مجھ محمد سے ملتی ہوگی، حسن مصطفیٰ ہوگا۔ یاد رکھ لیں میری بات سنیں، بڑی نشانی بتا رہا ہوں۔ امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ پیغمبر جب تک نہیں آئیں گے قیامت قائم، میری بات سنیں۔ ہزارہ برتا کہتے ہیں جی ستارے ٹکرا گئے جی، ٹکرا جائیں گے جی اب قیامت قائم ہو جائے گی، نا۔ اور مصطفیٰ نے فرمایا، کریم نے، آقا نے فرمایا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یاد رکھ لیں جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا تب تک قیامت قائم۔ اور پھر اگلی بات سنو، روئے زمین پر ایک بندہ بھی ایمان والا نہیں ہوگا، اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، تب قیامت قائم ہوئے گی۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، اہم بات، یہ جو سورج نکلنے کی بات ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا، پیارے آقا اور مختار کل نبی نے جب حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم، آپ سرکار جو ہے حضرت علی پاک کی گود میں سر اقدس رکھ کر محو استراحت ہے، محو خواب ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور امام الانبیاء کا ودوہا والا چہرہ میری گود میں ہے۔ اب حضرت علی علیہ السلام بڑی محبت کے ساتھ تک رہے ہیں حضور کا چہرہ ودوہا کی زیارت کر رہے ہیں، لیکن یہ میں جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے مومن بیٹھے ہو نا، مومن، میں ایمان والے کی پہچان بتا رہا ہوں، اگر تیری مومن نماز قضا ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لے تیرے سینے میں ایمان کا نور ہے، اور پھر تیرے پاس فیضان علی بھی ہے کہ علی کی کبھی زندگی میں نماز قضا، بولو سارے، علی کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اب ایک نماز عصر کی قضا ہوئی، سورج غروب ہو رہا ہے، اب کبھی سورج کو دیکھتے ہیں کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، اب سورج غروب ہو گیا، نماز قضا ہو گئی، اور پھر آنسو بہے، چہرہ ودوہا پر پڑے، اور مصطفیٰ نے فرمایا علی کس نے رلا دیا ہے؟ حضور کوئی وجہ اور نہیں، بس نماز قضا ہو گئی ہے۔ میں آپ سے ایک بڑی کام کی بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے کچھ سیکھنا بھی چاہتا ہوں بھی، اگر آج راجہ جنگ کا کوئی لاہور کا بندہ ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، اگر حضور کا سر اقدس گود میں ہو، ہاں میری بات سنو، وہ اور کچھ نہیں نا تو ٹانگ ہلا دے گا، کھنگورا مار دے گا، کچھ نہ کچھ کر دے گا کہ حضور کی آنکھ کھل جائے میں نماز پڑھ لوں۔ علی سارے مسئلے جانتے سی نا جی، باب مدے تو لے ملے، تے علی علیہ السلام نے اپنا مسلک تے مذہب عقیدہ واضح کر دیا، ایک طرف خدا دی عبادت ہوئے تے دوسری طرف مصطفیٰ کے آرام کا مسئلہ ہو، حضور کے ادب کا مسئلہ ہو، تو آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ دو، مصطفیٰ کا ادب نہ چھوڑو۔ جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ۔ میں مثال دے دوں، کدی اللہ دا نام لکھا ہوئے نا کاغذ اتے تساں تے محمد مصطفیٰ دا نام لکھا ہوئے تے کدی تساں قلم لے کے آتے تے کراس نہیں کرنا، انہوں کٹنا نہیں، مٹانا نہیں، گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب دیکھو میری گل سنو، اللہ دا نام لکھا ہوئے تم مٹا دے بھی آپ تے او کی ہے، بے ادبی ہے، سارے بولو کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ میری گل سنو، تے محمد مصطفیٰ دا نام لکھا ہوئے تے مٹا دئیے، قلم پھیر دئیے تے بے ادبی ہے نا؟ اب صلح حدیبیہ دے موقع جب حضرت علی صلح نامہ لکھ رہے ہیں نا، تے کافروں نے کہا ہم محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، یا محمد بن عبداللہ لکھو،
تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اے علی تو محمد رسول اللہ مٹا دے تے محمد بن عبداللہ لکھ دے. تے حضرت علی فرماندے نے یا رسول اللہ میں قیامت تک کے لیے آپ کی امت کو سکھانا چاہتا ہوں, ایک طرف حکم مصطفیٰ ہو دوسری طرف ادب مصطفیٰ ہو, تو حکم مصطفیٰ ترک کر کے مصطفیٰ کے ادب کو اختیار کر لو. عرض کی یا رسول اللہ میرا ادب میری محبت میرا عشق گوارا نہیں کرتا, میں کراج کروں؟ فرمایا نہیں حضور میں نہیں کر سکتا, خدا دی قسم جے مصطفیٰ نے فرمایا علی پھر قلم مینو پکڑا میں کر دینا, میں ادب سکھانا چاہنا. اور تاجدار ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, کیسا منظر ہوگا حضرت صاحب, عاشقوں کی بات ہے نا. اچھا نماز قضا ہو گئی نا, تو علی دی عظمت بھی قربان جائیے. جے اگر علی قضا پڑھ لیندے نا, علی قضا پڑھ لیندے تو قیامت تک پھر ملنگا نو موقع مل جانا سی نا کہ جی علی دی بھی قضا ہوئی ہے. مگر قربان جائیں علی علیہ السلام نے عرض کی حضور آپ کی محبت میں آپ کی اطاعت میں آپ کی فرما برداری میں نماز تو قضا ہو گئی ہے, فوت ہو گئی ہے, سورج غروب ہو گیا ہے, تو خدا دی قسم جے سرکار نے فرمایا علی پھر دس ہوں قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ حضور ادا کرنی ہے تاکہ قیامت تک ملنگا موقع نہ ملے, کوئی کہہ نہ سکے علی دی نماز قضا ہوئی ہے. تو میں تمہیں سمجھاواں والا حضور نے ہاتھ اٹھائے نا, تے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی مولا اے علی جنا نا علی ہے, علی تیری بھی اطاعت وچ سی تے تیرے رسول دی بھی اطاعت وچ سی. میں آسان لفظ استعمال کراں, طاعت کا و طاعت رسول کا, حدیث دے لفظ نے طاعت کا و طاعت رسول کا. اے اللہ علی تیرا بھی حکم مان رہا سی تے میرا بھی حکم. اچھا مینوں اے دسو گل کرو نماز قضا کرنا اللہ دا حکم مننا ہے یا ادا کرنا اللہ دا حکم مننا ہے؟ ادا کرنا نا, وقت ہو گیا ہے تے ادا کرنا اللہ دا حکم مننا ہے. جی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, اب اللہ کا حکم ہے وقت نماز پڑھتے پھر اللہ دی اطاعت سی, اللہ دا حکم ماننے سی. لیکن سرکار نے فرمایا طاعت کا و طاعت رسول کا. اے اللہ میں محمد گواہ بن کے گواہی دیتا ہوں علی تیرا بھی فرما بردار ہے تے میرا بھی فرما بردار ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر حضور کے ادب میں نماز قضا ہو جائے اللہ کی عزت کی قسم بندہ رب دا فرما بردار جے. اور فرمایا طاعت کا و طاعت رسول کا, مولا تیری تیرے رسول دی اطاعت میں سی, حکم مان رہا سی, اب تو انج کر اب میری دعا قبول کر تے علی دی نماز دی خاطر سورج نو مغرب وچوں کڈ چھڑ باہر طلوع کر دے. اب اگلی گل سنو, جدو حضور نے دعا کی تھی ہوں تو نہیں میں حدیث دا مفہوم سمجھا دیواں. جہاں راوی ہے نا حدیث دا وہ کہندا ہے کہ میں تک رہا سی کہ مینوں لگا جویں حضور دی انگلی تے نہ رسی بنی ہوئی ہے تے حضور انج اشارہ فرما رہے ہیں اور سورج ڈبو نو اشارہ کر رہے ہیں. حضور فرمایا بابا اثر دے مقام تے آ جا. تے راوی حدیث دا کہندا ہے کہ مینوں انج لگا جویں حضور دی انگلی نہ رسی بنی ہوئی ہے تے حضور سورج نو کھچ کے اثر دے مقام تے آ رہے ہیں. جدو حضور نے سورج مغرب ول طلوع کر چھڈا تو یہاں امام فخر الدین رازی بولا, اس نے کہا کہ سورج کو مغرب ولو طلوع کرنا اے تا اللہ دے ایک ہوندی نشانی سی, اللہ دے ایک ہوندی دلیل سی. تو اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا, فرمایا سنو مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے, میں تمہاری مثل بشر ہوں. مطلب یہ ہے کہ کوئی حضور کو خدا نہ مانے. اور یہی راز ہے کہ کہا قل هو اللہ احد, محبوب آپ کہیں کہ وہ اللہ ایک ہے. کیا مطلب ہے کہ محبوب جب آپ کہیں گے قل آپ کہیں گے وہ اللہ احد وہ اللہ ایک ہے, تو پھر کوئی سامنے نمرود آ کر خدائی کا دعویٰ نہیں کرے گا. توجہ ہے, خدائی کا دعویٰ نہیں کرے گا, اس لیے کہ نمرود فرعون حمان وہ تو سورج کو مغرب سے نہیں نکال سکے, تو محبوب آپ نے نکال کے دکھا دیا.
آپ نے سورج مغرب سے نکال کر دکھا دیا. محبوب آپ اعلان کر دے قل هو اللہ احد، میں محمد اللہ نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا خاص رسول ہوں. بتانا چاہتا تھا کہ نمرود مناظرے میں شکست کھا گیا، شکست فاش ہو گئی. چاہیے تھا مان لیتا مگر مانا. اب کیا ہوا بھلا؟ دہشت گردی کا بانی کون ہے؟ نمرود. سارے بولو یار، سبق یاد کر کے جاؤ. آج دہشت گردی کا بانی کون ہے؟ دہشت گردوں کا سرغنہ بانی کون ہے؟ سب سے پہلا دہشت گرد وہ نمرود ہے. سمجھائیے آپ کو بات. آپ نے دہشت گردی پتہ کیا کی؟ اس نے کہا جاؤ سارے فوجی پولیس عوام ساری کیا کرو، جا کر جناب علی ایک جگہ لکڑیاں اکٹھی کرو. لکڑیاں اکٹھی کی گئیں. اب ایک بندے کو جلانا ہوا مجھے بتائیے. اب وہ ایک دو چار بندے چاہتے لکڑیاں لے آتے اندر ڈال دیتے جلا دیتے، مگر لکڑیاں اتنی اکٹھی کی گئیں. اب جناب علی آگ جلائی گئی، آسمان سے باتیں کر رہی ہے آگ، اور اتنی تیز آگ مفسر نے لکھا ہے کہ اگر پرندہ ہوا میں اڑتا ہوا آتا نا تو وہ اس مقام پر آتا آگ کے اوپر تو وہ بھی جھلس کے بھون کے وہ نیچے آ جاتا، پرندہ بھی مر جاتا. اب اتنی آگ جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا کیسے ہے. یہ آپ کی بھی آزمائش ہوتی ہے، لیکن ہم اس کٹاگری کے اس راستے پر نہیں چلتے. روزانہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ کے بندوں کی آزمائش ہوتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا جو ابدی وجود ہے نا بشری، اب آپ کا جو خمیر تیار کیا گیا ہے وہ آگ جلتی ہے نا تو شعلہ ہوتا ہے، یاد رکھ لیں. وہ آگ کی تپش سے، عشق الہی، عشق سے آپ کا وجود تیار کیا گیا ہے. اور میں اس پر میں آپ کو جملہ کہنا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے ہمارا اہل سنت والجماعت کا، ملا معین ویز کاشمی. اس کی کتاب ہے معارج النبوہ. معارج النبوہ کے اندر اس نے یہ تصوف پر انکشاف کیا، جو برگردانی کی کھولا. اس نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے تھے نا، سامنے جل رہی تھی، تو اس وقت رب نے فرمایا آگ سے کہ اے آگ، ایک تو دنیا کی آگ ہے تو اور ایک میرے خلیل کے سینے میں میرے عشق کی آگ ہے. جن کو آ رہی سمجھ کہہ رہے سبحان اللہ. ملا معین ویز کاشمی فرماتے ہیں معارج النبوہ میں اللہ نے فرمایا ایک آگ تو ہے دنیا کی جو جلاتی ہیں، ایک میرے خلیل کے سینے میں عشق الہی کی آگ ہے. اگر عشق الہی کی آگ تجھ پر غالب آ جائے تو پھر حکم ہے تجھے، پھر تو سلامتی والی بن جانا. اللہ کرے ہمیں بھی عشق الہی مل جائے. اور یہ میری گل نہیں ہے، میری بات سنو، صرف ملا معین ویز کاشمی کی بات نہیں، معارج النبوہ کی. آپ سارے علامہ اقبال کو تو جانتے ہی ہیں نا، جنہیں جانتے ہو کہہ رہے سبحان اللہ. اور مصور پاکستان ہے، پاکستان تصور پیش کرنے والا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. محسن ہے نا پاکستان کا، ہمارا بھی محسن ہے، تو وہی مصور پاکستان. اور میرا تو امام عشق و محبت ہے، میرا فیوریٹ پوائٹ ہے. میری بات سنیں. اور علامہ اقبال اللہ تیری قبر پر کروڑہ رحمت نازل کرے. آپ نے وہ جو پچھلا صدیوں کا مسئلہ چلا آ رہا تھا نا، خدا دی قسم جے ایک شعر بند کر کے علامہ اقبال نے اتنا بڑا احسان کر چھٹا ہمارے اوپر کہ ہمیں وہ بند کتابوں کو کھولنے کے لیے جو مسئلہ سمجھانا تھا نا، 20 کتابوں کے حوالے دینے تھے، علامہ اقبال نے ایک شعر میں سارا کچھ سامنے رکھ دیا. علامہ کیا کہتا ہے؟ علامہ کہتا ہے کہ جب وہ آگ جل رہی تھی نا تو خلیل اللہ علیہ السلام سامنے گئے تو فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. جن کو سمجھ آ رہی کہہ رہے سبحان اللہ. اب میں نے دیکھا بے خطر، کوئی خطرہ نہیں، ڈر خوف کوئی نہیں. تمہارے سامنے آگے جل رہی ہو تو کیا حال ہوئے گا جی. میں نے دیکھا ٹینک، وہ تیل کا ٹینک جو ہے نا، ایل آگ لگی، میں دور دیکھ رہا حیران سی کیسے لوگ بھاگ رہے ہیں. میرے خوف آتا ہے. میں سمجھانا چاہتا ہوں آگ سامنے ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں لے جا رہے ہیں تو آپ مسکرا رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں. تو حضرت علامہ اقبال علامہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. آتش کا مطلب ہے آگ ہے. آتش کا مطلب کیا ہے؟ آتش نمرود، نمرود کی جلائی ہوئی آگ. کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق.
عقل ہے محو تماشا بمے لعب لعب بھی. کہتے ہیں کہ عقل تو ابھی سوچ رہی تھی. عقل نے کہا ابراہیم جان بڑی چیز ہے. علامہ اقبال کہتا ہے جان بڑی چیز ہے, جان بچا لے. اور عشق آیا, اس نے جا کر آگ میں چھلانگ لگا دی. میں کہا کرتا ہوں عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے. یہ عشق ہی ہے نا. ملک ممتاز قادری پکڑتا ہے, چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, پیچھے بیوی بچے ہیں. یہ عشق کا فیصلہ ہے یا نہیں ہے جی؟ غازی علم الدین شہید کا عشق کا فیصلہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ عشق خود فیصلے کرتا ہے, یاد رکھ لے. اور یہ عشق ہی ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا ہے. اور پھر بھئی اگر کوئی مشکل گھڑی سامنے آ جائے نا تو آپ کے منہ سے دعا نکلتی. صبح سے ہم دعائیں کرتے ہو نا, یا اللہ کرونا وائرس تو بچا, کہتے ہو نا, اور بچائے اللہ. دعا کرو آئے اللہ کرونا وائرس سے. بھئی میری گال سنو, رب والوں جبریل بھی آ جائے اور عرض کرے ابراہیم حضور حکم فرماؤ, اب میں پر ماراں گا تو آگ جو ہے نا سارے نموریت کو جلا دے گی, تو حضور تو میرے خدمت کا موقع دیو. تو اب جبریل جو ہے کہندا ہے نا, فرمایا ابراہیم کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا حضور آپ حکم فرمایا, میں خادم حاضر ہوں, خدمت کے لیے حاضر ہوں. میں یہ جو نمرودیوں کی آگ ہے ساری ان کو میں ڈال دوں گا, بجھا دوں گا میں. آپ بجھانے کا حکم فرمائیں, میں ہر طرح کا آپ کی خدمت کرنے کے لیے مدد کرنے کے تیار ہوں. اب مشکل گھڑی میں چاہیے نا, مشکل گھڑی میں چاہیے کہ مدد لے لیتے, مگر ابراہیم علیہ السلام نے مدد لی نہیں. اگلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب جبریل نے کہا کہ حضور چلو میری مدد نہیں لینی تو ایسا کریں آپ مجھے رب کی طرف کوئی پیغام بھیج دیں کہ میں رب کی بارگاہ میں جاؤں تو آپ کا پیغام دے دوں. اگلا جواب سنیں, کیا عقیدہ ہے, کیا ایمان ہے خلیل اللہ کا. آپ نے فرمایا جبریل کیا کہہ رہے ہو؟ میں حضور آپ حکم فرمائیں, آپ خلیل ہیں, میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, آپ کا پیغام دے دوں گا, آپ کو پیغام بھیج دیں. آپ نے فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل, جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل. فرمایا وہ دیکھ رہا ہے, میرا عشق کا امتحان ہو رہا ہے. مجھے وقت یاد نہیں دے رہا. یہاں اس مقام پر جبریل نے یہ عرض کی کہ حضور اگر کوئی حکم ہو تو میں رب کی بارگاہ میں جا کر عرض کر دوں. آگے جواب دیا نہیں, میرا رب جانتا ہے. آگے پتہ کیا ہے, جب مصطفیٰ معراج کی رات پہنچے نا, معراج کی رات, تو اس وقت مصطفیٰ نے فرمایا جبریل آ جاؤ نا آگے. عرض کی یا رسول اللہ آگے بڑھوں گا تو پر جل جائیں گے, اللہ کے انوار و تجلیات. فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں تو اس وقت آپ نے کہا تھا میرے دادے سے ابراہیم سے کہ کوئی حاجت ہو تو میں رب کے پاس جا رہا ہوں. فرمایا جبریل آج میں رب کے پاس جا رہا ہوں, کوئی حاجت ہے دس. اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کوئی حاجت ہے دس. اب جبریل عرض کرتے ہیں حضور اب حاجت اور کوئی نہیں, بس ایک کوئی درخواست ہے, اپلیکیشن ہے, درخواست ہے کہ یا رسول اللہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے نا مجھے اجازت دے دے رب کہ میں پر بچھاؤں, آپ کی امت پروں سے گزر جائے. اگلے جمعے کو آگے یہاں سے بتاؤں گا آپ کو کہ اس امت کی عظمت کیا ہے. آئے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, اپنے آپ کو پہچان, تیری عظمت کیا ہے. یہ نسبت مصطفیٰ کی برکت ہے کہ پل صراط سے گزرے گا تو جبریل تیرے پاؤں کے نیچے پر بچھائے گا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.